بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت طفیل بن عمر دوسی زمانہ جاہلیت میں قبیلہ دوست کے سردار تھے اور عرب کے قابل ذکر شریف اور گنے چنے بہادروں میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ وہ ایک ایسے مہمان نواز تھے جن کے بارے میں کہا جاتا ہے مہمانوں کے بہت زیادہ آنے کی وجہ سے ان کے یہاں کھانے کی دیگیں کبھی چولہوں سے اترتی نہیں تھیں اور ان کے دروازے آنے والے مہمانوں کے استقبال کے لیے ہر وقت کھلے رہتے۔ وہ بھوکوں کو کھانا کھلاتے، خوف زدہ لوگوں کو تسلی دیتے اور پناہ طلب کرنے والوں کو اپنی پناہ میں لیتے۔ ان ساری خوبیوں کے علاوہ وہ نہایت سمجھدار، ذہین، بہت ادب والے اور اچھے شاعر تھے۔ اس لیے وہ کلام اور شعر کے اچھے برے اور صحیح غلط کی تمیز میں کافی سمجھ رکھنے والے تھے، اور وہ ایسی بات کرتے جو بہت اثر رکھتی۔ حضرت طفیل بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قبیلے کے علاقے تہامہ کو چھوڑ کر مکہ معظمہ کے لیے روانہ ہوئے۔ یہ وہ وقت تھا جس وقت حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کو ایمان کی دعوت دینا شروع فرمائی تھی اور قریش مکہ نے مخالفت شروع کر دی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حق و انصاف کے ساتھ لوگوں کو ایمان کی طرف دعوت دے رہے تھے، جبکہ کفار قریش ہر قسم کے طریقے استعمال کر کے اس دعوت کی مخالفت میں لگے ہوئے تھے اور لوگوں کو اس دعوت سے دور رکھنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے تھے۔ مکہ مکرمہ پہنچ کر حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محسوس کیا کہ وہ کسی ارادے اور تیاری کے بغیر لڑائی میں شامل ہوتے جا رہے ہیں۔ نہ تو وہ اس مقصد سے مکہ آئے تھے، نہ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور قریش کے درمیان اس لڑائی کا انہیں اندازہ تھا۔ اس وجہ سے اس لڑائی سے متعلق ان کی نہ بھولنے والی اور عجیب و غریب داستان سننے سے تعلق رکھتی ہے۔ حضرت طفیل بن عمر اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، جب میں مکہ مکرمہ پہنچا تو مجھے دیکھتے ہی قریش کے سردار میری طرف لپکے اور انہوں نے بڑی گرم جوشی کے ساتھ میرا استقبال کیا اور مجھے بڑی عزت و اکرام سے نوازا۔ پھر ان کے بڑے بڑے سردار اور معزز لوگ میرے گرد جمع ہو گئے اور مجھ سے کہنے لگے، طفیل تم ہمارے شہر میں آئے ہو اور یہ شخص جو اپنے آپ کو نبی کہتا ہے، اس نے ہمارا سارا معاملہ خراب کر کے رکھ دیا ہے۔ اس نے ہم میں پھوٹ ڈال دی ہے اور ہمیں گروہوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ ہم لوگوں کو اس بات کا اندیشہ ہے کہ کہیں یہ مصیبت تم پر اور تمہاری قوم پر بھی نازل نہ ہو جائے۔ اس لیے ہماری مخلصانہ تجویز ہے کہ تم نہ تو اس شخص سے کوئی بات کرنا، نہ اس کی کوئی بات سننا، کیونکہ اس کی باتیں بڑی پر اثر ہیں، اس کی زبان میں بہت تاثیر ہے۔ یہ شخص اپنی باتوں کے ذریعے باپ اور بیٹے، بھائی اور بھائی اور شوہر اور بیوی میں جدائی کر دیتا ہے۔ حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قصے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہتے ہیں، اللہ کی قسم وہ لوگ مسلسل اس شخص کی عجیب و غریب باتیں مجھے سناتے رہے اور اس کے حیران کرنے والے کارناموں سے میری اپنی ذات اور میری قوم کے متعلق مجھ کو ڈراتے رہے، یہاں تک کہ میں نے اس بات کا پکا ارادہ کر لیا کہ میں نہ تو اس شخص سے ملوں گا، نہ اس سے بات کروں گا اور نہ ہی اس کی کوئی بات سنوں گا۔ جب میں خانہ کعبہ کی طواف اور اس میں رکھے ہوئے ان بتوں سے برکت حاصل کرنے کے لیے مسجد حرام میں گیا جن کی ہم عزت و احترام کرتے تھے، تو اس ڈر سے کہ کہیں محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی بات میرے کانوں میں نہ پڑ جائے، میں نے اپنے کانوں میں روئی ٹھونس لی۔ چنانچہ جب میں مسجد میں داخل ہوا تو میں نے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کعبہ کے پاس کھڑے ہو کر نماز پڑھنے میں مشغول پایا۔ ان کا طریقہ عبادت ہمارے طریقہ عبادت سے مختلف تھا۔ وہ منظر مجھے اتنا اچھا لگا اور ان کی عبادت کی اس طریقے کو دیکھ کر میں خوشی سے جھوم اٹھا۔ میں بغیر کسی ارادے کے آہستہ آہستہ ان سے قریب ہوتا چلا گیا، یہاں تک کہ ان کے بالکل نزدیک پہنچ گیا، اور اللہ کو یہی منظور تھا کہ ان کی زبان سے نکلنے والے کچھ الفاظ میرے کانوں تک پہنچے۔ چنانچہ میں نے ان سے ایک بہترین کلام سنا اور اپنے دل میں کہا، طفیل تمہاری ماں تمہارے سوک میں بیٹھے، بڑے افسوس کی بات ہے کہ تم ایک سمجھدار عقل مند شاعر ہو، تم بات کی اچھائی اور برائی کو سمجھتے ہو، آخر اس شخص کی باتیں سننے میں کیا حرج ہے؟ اگر اس کی باتیں اچھی ہوں گی تب پھر قبول کر لینا، اور اگر بری ہوں گی تو انہیں چھوڑ دینا۔ یہ سوچ کر میں وہیں رک گیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہو کر اپنے گھر کی طرف لوٹے تو میں بھی ان کے پیچھے پیچھے ہو لیا۔ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم گھر میں داخل ہوئے تو میں بھی آپ کے پیچھے چلتے ہوئے اندر چلا گیا اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا،
اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی قوم کے لوگوں نے مجھ کو آپ سے دور رکھنے کے لیے آپ کے متعلق بہت سی ایسی باتیں کہی ہیں۔ وہ مسلسل مجھ کو آپ کے دین سے ڈراتے رہے، حتیٰ کہ میں نے آپ کی باتیں نہ سننے کا پختہ ارادہ کر لیا اور روئی سے اپنے کان بند کر دیے تاکہ کہیں آپ کی کوئی بات میرے کانوں میں نہ پڑ جائے۔ لیکن یہ اللہ کی مرضی تھی کہ اس نے مجھے آپ کی باتیں سنائیں اور وہ مجھے بہت پسند آئیں۔ آپ اپنا دین مجھے بتائیے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دعوت میرے سامنے پیش کی اور مجھے 2 صورتیں سورہ اخلاص اور سورہ فلق پڑھ کر سنائیں۔ اللہ کی قسم، اس سے پہلے میں نے اس کلام سے بہتر کوئی کلام نہیں سنا تھا اور نہ اس سے بڑھ کر انصاف کی کوئی بات سنی تھی۔ میں نے اسی وقت اپنا ہاتھ آگے بڑھا دیا اور کلمہ شہادت پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ پھر میں بہت دنوں تک مکے میں ٹھہرا رہا۔ اس عرصے میں نے اسلام کی بہت سی باتیں سیکھی اور جتنا ممکن ہوا قرآن حفظ کیا۔ پھر جب میں نے اپنے قبیلے کی طرف لوٹنے کا ارادہ کیا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں اپنی قوم کا سردار ہوں اور میرے قبیلے کے لوگ میری بات مانتے ہیں۔ اب میں واپس جا کر انہیں اسلام کی دعوت دینا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ وہ مجھے کوئی ایسی نشانی عطا فرما دے جو میری دعوت کے لیے مددگار ثابت ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ، طفیل کو کوئی نشانی عطا فرما دے۔ اس کے بعد میں اپنے قبیلے کی طرف چل پڑا، یہاں تک کہ جب میں ان کی بستی کے قریب ایک اونچی جگہ پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ میری دونوں آنکھوں کے درمیان پیشانی پر چراغ جیسی ایک روشنی چمک رہی ہے۔ یہ دیکھ کر میں نے دعا کی، اے اللہ، اس کو چہرے کے علاوہ کسی دوسری جگہ منتقل کر دے۔ مجھے اندیشہ ہے کہ لوگ اس کو دیکھ کر سمجھیں گے کہ یہ کوئی سزا ہے جو مجھے اپنے آباء و اجداد کا دین چھوڑنے کے جرم میں ملی ہے۔ تب وہ روشنی وہاں سے منتقل ہو کر میری لاٹھی کے سرے پر آ گئی، اور جب میں پہاڑ کی بلندی سے نیچے اتر رہا تھا تو میری لاٹھی کے سرے پر چمکتی ہوئی وہ روشنی لوگوں کو ایک لٹکتے فانوس کی طرح نظر آ رہی تھی۔ پھر جب نیچے اتر کر میں اپنے قبیلے میں پہنچا تو میرے والد صاحب جو بہت ضعیف ہو چکے تھے میرے پاس آئے۔ میں نے ان سے کہا، ابا مجھ سے دور رہیے، اب آپ سے میرا کوئی تعلق نہیں رہا، نہ میں آپ کا ہوں نہ آپ میرے۔ والد صاحب نے کہا، بیٹے یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں نے جواب دیا، میں مسلمان ہو چکا ہوں اور میں نے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو قبول کر لیا ہے۔ انہوں نے فرمایا، بیٹے تم نے جو دین اختیار کیا ہے میں بھی اس کو اپناتا ہوں۔ میں نے عرض کیا، اچھا تو پھر آپ جا کر غسل کر لیجئے اور پاک کپڑے پہن لیجئے تاکہ میں آپ کو وہ دین سکھا دوں جس کو میں نے اختیار کیا ہے۔ پھر وہ اٹھے، جا کر غسل کیا اور اپنے کپڑے پاک کر کے میرے پاس آئے۔ میں نے ان کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کی اور انہوں نے بخوشی اسے قبول کر لیا۔ پھر میری بیوی نے بھی دین اسلام کو بخوشی قبول کر لیا۔ پھر میں نے اپنے قبیلے کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی، مگر ابو ہریرہ کے سوا سب نے اسلام کو قبول کرنے میں دیر کی۔ پھر میں ابو ہریرہ کو ساتھ لے کر مکہ آیا۔ جب میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، طفیل تمہارے پیچھے تمہارے قبیلے کا کیا حال ہے؟ میں نے عرض کیا، ان کے دلوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں جن کی وجہ سے حق اور باطل میں پہچان نہیں کر سکتے۔ وہ لوگ کفر و شرک میں مبتلا ہیں اور سرکشی اور نافرمانی میں زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کھڑے ہوئے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے وضو کیا اور اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا دیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اس حالت میں دیکھ کر مجھے اندیشہ لاحق ہوا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میرے قبیلے والوں کے حق میں بد دعا فرمائیں گے اور وہ تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ تو وہ اختیار میری زبان سے نکل گیا، آہ میری قوم! لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بد دعا کرنے کی بجائے فرما رہے تھے، اے اللہ قبیلہ دوست کو ہدایت عطا فرما۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے فرمایا، اپنے قبیلے میں جاؤ، ان کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ اور ان کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کرو۔ پھر میں مستقل طور پر قبیلہ دوست کے علاقے میں رہ کر انہیں اسلام کی دعوت دیتا رہا، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے آئے، اور پھر بدر، احد اور خندق کی جنگیں ہوئیں۔ پھر جب میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس وقت میرے ساتھ قبیلہ دوست کے 80 گھرانے تھے جو اسلام قبول کر کے اس کی تعلیمات سیکھ چکے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہم لوگوں سے مل کر نہ صرف یہ کہ بہت خوش ہوئے
بلکہ خیبر کے مال غنیمت میں سے دوسرے مسلمانوں کے ساتھ ہم لوگوں کو بھی حصہ عنایت فرمایا۔ ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول، آپ ہم لوگوں کو ہر غزوہ میں اپنے لشکر کے دائیں طرف مقرر فرمائیے اور ہماری علامت مبرور مقرر فرما دیجیے۔ حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی داستان کے آخری حصے کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، اس کے بعد میں برابر رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ کی فتح عنایت فرمائی۔ فتح مکہ کے بعد میں نے بارگاہ نبوت میں عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ مجھے عمرو بن حمہ کے بت ذوالقفین کو جلانے کے لیے بھیج دیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اس کی اجازت دے دی۔ میں اپنے قبیلے کا ایک دستہ لے کر روانہ ہوا۔ جب اس کے پاس پہنچ کر اسے جلانا چاہا تو بہت سے مرد، عورتیں اور بچے میرے گرد جمع ہو گئے۔ وہ اس بات کے منتظر تھے کہ اگر ہم نے ذوالقفین کو کوئی نقصان پہنچایا تو آسمان سے بجلی گر کر ہمیں ہلاک کر دے گی، لیکن ہم اس کے پجاریوں کے سامنے ہی اس کی طرف بڑھے اور یہ کہتے ہوئے اس کے سینے میں آگ لگا دی، اے ذوالقفین، میں تیرے پجاریوں میں سے نہیں ہوں، ہماری پیدائش تیری پیدائش سے بہت پہلے ہوئی ہے، آج میں نے تیرے دل میں آگ بھر دی ہے۔ اس بت کے آگ میں راکھ ہو جانے کے ساتھ ہی قبیلہ دوست میں شرک کے باقی اثرات بھی جل کر ختم ہو گئے۔ اس کے جل جانے سے شرک کی جڑ بھی کٹ گئی اور پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا۔ حضرت طفیل بن عمرو اس کے بعد ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم انتقال فرما گئے، اور جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ ہوئے تو حضرت طفیل بن عمرو نے اپنے آپ کو، اپنی تلوار کو اور اپنے لڑکے کو خلیفہ کی اطاعت کے لیے وقف کر دیا۔ جب مرتدین اور نبوت کے جھوٹے دعوے کرنے والوں کے ساتھ جنگوں کا سلسلہ شروع ہوا تو حضرت طفیل بن عمرو مسلمہ کذاب سے جنگ کے لیے جانے والی فوج کے پہلے دستے میں شامل ہو گئے۔ یمامہ جاتے ہوئے راستے میں قیام کے دوران انہوں نے ایک خواب دیکھا۔ انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا، میں نے ایک خواب دیکھا ہے، تم اس کی تعبیر بیان کرو۔ ساتھیوں نے خواب کی تفصیل دریافت کی تو انہوں نے کہا، میں نے دیکھا کہ میرا سر موڑ دیا گیا ہے، میرے منہ سے ایک پرندہ نکلا، ایک عورت نے مجھے اپنے پیٹ میں چھپا لیا، اور یہ کہ میرا بیٹا عمرو بھی بڑی تیزی سے میرے پیچھے پیچھے آ رہا ہے، لیکن میرے اور اس کے درمیان ایک رکاوٹ کھڑی کر دی گئی ہے اور وہ میرے ساتھ اس میں داخل ہونے سے رہ گیا۔ ساتھیوں نے کہا، آپ کا یہ خواب بہت اچھا ہے۔ حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں نے اپنے طور پر اس خواب کی یہ تعبیر کی ہے، سر موڑ جانے کا مطلب یہ ہے کہ میرا سر کاٹا جائے گا، اور پرندہ جو میرے منہ کے راستے نکل کر اڑ گیا، اس سے مراد میری روح ہے، اور عورت جس نے مجھے اپنے پیٹ میں چھپا لیا، اس سے مراد میری قبر ہے جس میں مجھے دفن کیا جائے گا۔ امید ہے کہ مجھے شہادت نصیب ہوگی، اور میرے بیٹے کا میرا پیچھا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی شہادت کی خواہش میں میرا ساتھ دے گا، مگر وہ اسے کچھ دنوں کے بعد حاصل کرے گا۔ یمامہ کی جنگ میں حضرت طفیل بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زبردست بہادری دکھائی، یہاں تک کہ وہ زخمی ہو کر گر گئے اور زخموں کی تاب نہ لا کر شہادت کی نعمت حاصل کی، مگر ان کے صاحبزادے عمرو بن طفیل برابر جنگ میں مصروف رہے، یہاں تک کہ شدید زخمی ہو گئے اور ان کا دایاں ہاتھ کٹ کر گر گیا، اور وہ اپنے والد اور اپنے کٹے ہوئے ہاتھ کو یمامہ کی سرزمین پر چھوڑ کر مدینہ منورہ واپس لوٹ آئے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک مرتبہ حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ان کی خدمت میں تشریف لائے۔ اسی وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کھانا لایا گیا۔ مجلس میں کچھ اور لوگ بھی ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے سب کو کھانے کے لیے بلایا، مگر طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت عمرو بن طفیل کھانے میں شریک نہیں ہوئے، وہ ایک طرف ہٹ گئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا، کیا بات ہے، تم کھانے میں شریک کیوں نہیں ہوئے؟ شاید تم اپنے کٹے ہوئے ہاتھ سے شرمندہ ہو کر کھانے میں شریک ہونے سے رک رہے ہو۔ انہوں نے کہا، جی ہاں امیر المؤمنین۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ کی قسم، جب تک تم اپنا کٹا ہوا ہاتھ اس کھانے میں نہیں ڈالو گے میں اس کو نہیں چکوں گا۔ اللہ کی قسم، اہل مجلس میں تمہارے سوا کسی کو یہ مرتبہ حاصل نہیں ہوا جس کا کوئی عضو اس سے پہلے جنت میں داخل ہو۔ حضرت عمر بن طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سے اپنے والد محترم سے جدا ہوئے تھے برابر اس خواب کی عملی تعبیر کی تلاش میں لگے رہے، یہاں تک کہ جب جنگ یرموک کا موقع آیا تو اس میں بڑے شوق سے شریک ہوئے اور بڑی بہادری سے لڑے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں شہادت کی دولت سے نوازا۔
جس کی تمنا ان کے والد نے ان کے دل میں پیدا کی تھی۔ اللہ تعالیٰ طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رحم فرمائے۔ وہ خود بھی شہید ہوئے، ساتھ ہی ایک شہید کے باپ ہونے کا بھی شرف حاصل ہوا۔ پیارے ناظرین، حضرت طفیل بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انسان کو بغیر تحقیق کے کسی کی باتوں میں آ کر دوسروں کے بارے میں بدگمان نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اپنے طور پر اس کی تحقیق کر لینی چاہیے۔ دیکھیے، حضرت طفیل بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کفار قریش نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت اور دعوت سے کس قدر بدگمان کیا تھا، جبکہ حقیقت حال اس کے برخلاف تھی۔ لہٰذا جب بھی کسی ایک طرف کی بات معلوم ہو تو اس کے مطابق کوئی فیصلہ نہ فرمائیے جب تک کہ دوسرے کی بات نہ سن لیں۔ اللہ پاک ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام سے بے پناہ عشق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔